پہ رہی ہوئے جدو بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جان میں اس دن امن دا قائل ہاں جی برما دیاں بچیاں چیخن شام دیاں بچیاں چیخن کشمیر دیاں بچیاں چیخن افغانستان کنٹینر مسلمان جل جان آج اے امن دے درس دے دینے تھے نہیں اسلام اخلاق سے پھیلا میں نے کہا اخلاق سے بھی پھیلا محمد عربی کی تلوار سے بھی ہاں جی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ہاں جی میں جس اسلام دیا گلا کرنا وہ اسلام ٹرمپ نو تحفے نہیں دینا ہاں جی میں جس اسلام دیا گلا کرنا وہ اسلام ایوے بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد ابن الولید الى رستم و مہران و ملائے فارس والسلام علی من اتبع الہدا اما بعد فإنا ندعوکم الى الاسلام فإن ابیتم وآتوا الجزیۃ عیۃ وانتم صاغرون فإن ابیتم انما انا قوما يحبون الموت كما يحب الاعاجم الخمر میں اس اسلام میں پڑھا یہ خالد بن ولید کا خط ہے رستم مہران سپر پاوروں کے نام اور فارس کے تمام بدماشوں کے نام سلام دیتے ہوئے جنہیں حضور کا کلمہ پڑھا کیوں جی تو اس تو بعد آپ نے کی فرمایا ہم امن والے ہیں فرمایا ہم تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں حضور آگے کلمہ پڑھو اسلام تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں میں آگے چلے حضور آ گئے اب اسلام کسی کو چھوڑتا ہی کوئی نہیں ہاں جی کلم ازل وچاہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں لوہے محفوظ کنواں روشن ہویاں مثل قندیلاں وچ سفیلاں نال چراغاں شمس کو لیندے اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں غلام محمد او تمثیلاں سمجھیاں بہت قلیلاں خاص قلیلاں حضور آ گئے بات ختم ہو گئی 22 جون کا سورج نصف النہار پر چڑھاؤ کوئی موم بتی لے کر آئے حضور آ گئے بات ختم ہو گئی اس کے بعد اس کی بھی سنو اس کی بھی سنو کان بند صحابی رسول نو اگلے تلوار چک کے مسلمہ کذاب حضرت حبیب بن زید کو پوچھا سی انہیں کیا اتشہد انی رسول اللہ تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں آپ نے فرمایا کی بھونکے ہی میں تے سنے ہی کوئی نہیں این تلوار سر تے کھڑ کے آپ مسلمہ کذاب نو حسین کھڑے سی کہ گھر بیٹھ کے ختم نبوت کی بات کرنا جرم ہے پاکستان میں مرزائیوں کو اوپر لایا جا رہا ہے اور مولویوں پر پرچے کاٹے جا رہے ہیں مرزائیوں کے خلاف بھی بات نہ کی جائے مرزائی تو آڑے پیو لگ دے حضور کی بات ہوگی پاکستان بنا ہی حضور کے نام پر ہے جس کو بہت تکلیف ہے وہ امرتسر چلا جائے پاکستان کا مطلب کیا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا رسول اللہ ہمیں نہ کوئی محب وطن ہونے کی سٹپٹے کسی کی ضرورت ہے سنیا تو بڑا امن پسند بھی کوئی نہیں تے محب وطن بھی کوئی نہیں اے تے مورخ لکھے گا 60 لاکھ بندہ انہاں کول موجود سی پنڈی دسو جی پتہ بھی ٹوڑیا کسی اے سانو پاکستان کے طرف دیتے ہیں لوٹ مار کرنے والے 60 لاکھ بندہ ساڑھے کول موجود سی ایک اشارے دی دیر سی صرف بھائی چلیے ساڑھے تو بڑا محب وطن بھی کوئی نہیں تے ساڑھے تو بڑا امن پسند بھی کوئی نہیں لیکن اگلی گل بڑی ہے ساڑھے تو بڑا غیرت مند بھی کوئی نہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ پیچھے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہو تو ہمیں کوئی پسند نہیں آ رہا نعرہ جیڑا میری تقریر جاوے لبیک دا نعرہ نہ لائے تے میں تو انہوں مندہ ہی نہیں وہ میری تقریر سننا ہے وال کر کے سارے بولو منہ ہے ساری دنیا نو پریشان کر گیا تو شکر نہیں کرتے بھائی اعلیٰ میں سوچتا سی بھائی اعلیٰ حضرت فرمانے نے ذکر چھیڑی ہے ان کا ہر بات میں اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے میں کہتا سی بھائی شیطان نو کیویں چھیڑنا ہے ہونے جب لبیک دا نعرہ ہے کیا کر رہے ہو میں کہ یہی تو پترا کر رہے ہیں جڑا تینوں پریشانی ہاں جی
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. بغیر سوچے سمجھے حضور نال پیار کرنا ہے. جنہیں یہود و نصارہ دی ایجنٹی کرنی ادھر چلا جائے. پاکستان صرف حضور کے لیے بنا ہے بس. بالکل اسی انہوں کو پوچھنا ہے 2018 میں تو سب ممتاز قادری نو پھٹے کیوں لائے؟ نہ ہے کوئی بندہ مرنا ہے نہ کوئی جلوس نکلنا ہے. بس تسی ایک پرچی حضور دے دین نو دے دیو بس. 70 سال تسی حضور دے دشمنوں نو پرچیاں دیتیاں. جڑا بھی اسمبلی پہنچا انہوں حضور دی عزت دا قانون غلط نظر آیا. ہاں جی جمشید دستی تو شراب دیا بوتلاں کڈیاں راتی یہ شراباں پینے تے بدکاریاں کر دینا میں نے تے انہوں بھی اندر دے دیتا نے بھئی تو اے ساڑا پردہ کیوں فاش کیتا؟ جیڑا راتی مسلمانہ دیا اس طرح کھڑے ہو سویرے جا کے جناب عافیہ صدیقی نو چھڑانا ہے جلے ہوئے ہو تسی. ہاں انہاں بدکاراں کو جان چھڑاؤ محمد عربی دا دین تخت تے لے آؤ. میں کدی بھی نہیں کیا مولویاں پیراں نو لے آؤ رسول اللہ دا دین لے آؤ. جدوں حضور دا دین تے بیٹھا ہوئے گا نا تو پھر 2 لیٹر تیل واسطے کدی بھی کوئی نہیں سڑے گا. احمد پور شرقیہ کدی بھی کوئی نہیں سڑے گا. آخر جناب حکمران بھکھے ان تھلے پوری قوم بھوک پہنچی نا. حضرت فاروق اعظم کے زمانے چ ایران فتح ہویا نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے خط لکھیا. انہوں نے کہا بابا یہ جدو فتح ہویا نا تے اللہ تو علاوہ ویکھن والا کوئی نہیں سی فوجیاں نو تے سونے تے ہیرے جواہرات بھی انہوں نے ایسی جگہ تو ملے جتنے اکیلے ہی سن لیکن کسی نے سوئی دی بھی بددیانتی نہیں کی تھی. تو حضرت فاروق اعظم رو پہ میری رعایا اتنی دیانتدار ہے. تے مولا علی کھڑے سن. مولا کائنات علی مرتضی حضرت عمر دے موڈے تے ہاتھ رکھیا. انہوں نے کہا عمر رونے کی ضرورت نہیں. تو جو بددیانت نہیں تو تیری رعایا کیسے بددیانت ہو سکتی؟ اے ذمہ دارن احمد پور شرقیہ دے 200 بندے جلن دے اے بھوک ہوتے انہاں نے بھوک پائیے. اے جے بھوکے اقبال کلندر لاہوری کہندا آتش جامے گدا جوئے گداس جوئے سلطان ملک و ملت را فناس. اقبال کہندا جے گداگر بھوکا ہوئے للیانی منگیا پھر بھلوال جا منگیا پھر سرگودے جا منگیا پھر لاہور جا منگیا او منگن والے دا ڈھڈ نہیں بھریا. اقبال کہندا اے اودے اپنے واسطے تباہی ہے لیکن جدو بادشاہ بھوکا ہوئے تے ملک و ملت مار دیندا. 2 لیٹر تیل واسطے جی لوگ گھروں ڈرم لے کے نس پے کمنڈل لے کے نس پے کولر لے کے نس پے بوتلیں لے کے نس پے. جی محمد عربی دا دین ہوئے نا تے سونا بھی پیا ہوئے تے لوگ ویکھ کے نس جانا. سڑک کیا کرنا ہے اس بات ہے. میں حضور اس دین دیا گلا کرنا. ہاں جی یہ مڑ کے ایسا مڑ کے کہنے جی یہ سب جہالت کی وجہ ہے ناخواندگی کی وجہ ہے کرپشن کی وجہ ہے. 33 سال تو تانوں 2 براہمن ہو گئے کام کر دیا کنوں تانا دیتا ہے تسی. ایتھے تے بادشاہ ایک منٹ وچ نظام مصطفیٰ آ جاندا. عمر بن عبدالعزیز صرف مسجد خطبہ پڑھیا تے خطبہ پڑھ کے باہر نکلے تے سرکاری بگیاں کھڑیاں گھوڑے کھڑے پروٹوکول. فرماؤ کدھر لے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی تہاڈے سوار ہونے واسطے. فرمایا عمر بن عبدالعزیز دے پیو دا مال ہے یہ تو قوم دا مال ہے لے جاؤ. میں پیدل چل کے آیا پیدل چل کے جاواں گا گھر تے گھر جاندیاں دا اسلام نافذ ہو چکے سی. اتنا بل چاہیے نہ کوئی گل چاہیے. بندہ اتنے ٹھیک ہوئے نا عمر بن عبدالعزیز تے 2 سال دور عمر واپس لے آئے لیکن انہوں نے دھیاں پیاز نہ روٹیاں کھاندیاں سن. ہاں جنہاں دھیاں کمپنیاں بنیاں ہوئے اتنے 2 لیٹر کی خاطر قوما جل جاندیاں ہوں. عمر بن عبدالعزیز دے زمانے 8 صوبے جو زکات واپس آ گئی سی لین والا ہی کوئی نہیں سی. ہر گورنر نے لکھیا تھے لین والا ہی کوئی نہیں. اس واسطے کہ ایک کو سوٹ پاندا سی 60 لاکھ دا سوٹ عمر بن عبدالعزیز نہیں سی پاندا. 60 لاکھ دیاں گھڑیاں بن کے تے 60 لاکھ دے جناب کپڑے پا کے تے پھر 1 لیٹر واسطے قوم جان تے دیڑی. میں جس اسلام دی گلاں کرنا وہ اسلام ہے. میں کدی بھی نہیں کیا مولویاں پیراں نوں تے لیاؤ. میں کہنا محمد عربی دا دین تے لیاؤ. مت اے کوئی تسی ایویں ڈری بیٹھو. حضور دا دین آیا تو پھر غریباں نوں لین وچ لا کے انہاں دی غربت دا مذاق نہیں ہوئے گا کہ جناب آج چودھری زکات تقسیم کرنی آؤ لین وچ لگو. دوپہر دے ٹائم چودھری ستیا تو پھر اس تو بعد جناب ہن لین وچ لگ گاؤ میل دین لگا چودھری تے فوٹو کھچان لگا. میں جس اسلام دیا گلا کرنا جے گھر آٹا نہ ہوئے نا تو اسلام یہ نہیں کہندا عمر دے دروازے تے آؤ. اسلام کہندا عمر خود بوری چک کے دے دروازے تے لے آؤ. ہاں جی بڑے بڑے شیطان تو وسوسے پان کے کنج ہونا ہے یہ کنج ہونا ہے. اسی کچھ بھی نہیں کرنا. 8 تلوار سن صحابہ کو بدر تک جاندیا
تے کسی صحابی نے بھی نہیں کیا حضور کنج ہوئے گا بادشاہ وہ تسی 1000 بندے نہ حضور لڑانا ہے پہلے کوئی تلواراں تے دیو بادشاہ کھجورا بھی کھان نہیں کوئی نہیں کنج ہونا ہے صحابہ عرض کی تھی حضور ساڑھے کو پوچھ دیو حکم تے دیو گھوڑے سمندر بھی سٹ دیا ہاں جی گھوڑے سمندر میں جیسی سٹ دیا اسلام اپنے منن والوں کو اگر مگر نہیں سننا چاہتا چونکہ کیسے تو کیسے ہوگا میرے آقا نے پھر پوچھا کہ سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے عرض کی تھی حضور ساڑھے کو پوچھتے ہو اور میں ہاں آپ سے پوچھ رہا ہوں بتاؤ بدر میں جانا چاہیے کہ نہیں کہ سعد بن معاذ کل کے کی تھی عرض کی تھی حضور ساڑھے کو پوچھتے ہو سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا آدے من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا وآتنا ما شیتا حضور بدر تے آ کھڑیا بندے اسی 305 تلواراں ساڑھے کو 8 حکم تو دیو کیسر و کسرنا بھی جنگ لا کے رہا حکم تو دیو نہ بیٹھو جی علماء بیٹھے ہو تسی بیٹھے ہو یار اس تو بڑا کوئی مبالغہ ہے کہ صحابی کہے جی 8 تلواراں نہ کیسر و کسرنا جنگ لا جی حضور دی شان وچ مبالغہ ناجائز ہونا نا تے حضور نے اتھے سعد نو روک دینا سی سعد اتنی گلاں نہیں کرینیاں کتھوں کیسر و کسرا تے کتھے 8 تلواراں نا تے میرے آقا مولا حضرت سعد نو روکیا نہیں بلکہ اشرے کا وجہ رسول اللہ حضور کے تے چہرے کی پہلی بات کوئی نہیں حضور کا چہرہ مزید چمک اٹھا حضور خود چاہتے ہیں میری امت میری شان وچ مبالغہ کرے جی مولوی 2 حدیثاں پڑھن تو بعد جی صحابہ میلاد منایا اور میں آکھا جڑے پیشاب پی گئے سن انہاں میلاد نہیں سی منانا کیوں جی انگوٹھے چومے میں کہ چلے جڑے پیشاب پیندے رہے انہاں حضور دا نام نہیں سی چومنا اے تے مولوی اپنے جناب کر کے نا بھئی تاکہ ساڈی بھی کوئی عزت رہے میں ہمیشہ گل کرنا مولوی خادم اپنی پگڑی اپنی عزتاں آبروواں اپنی جانا بچا کے جنہیں حضور دی عزت تے گل کیتی اور جھوٹ ماریا میں حضور دی عزت تے گل حالات کے مطابق ویکھ کے انہیں گل کیتی ہاں جلیا تیر آ رہے ہو من ابو تو جانا حضور تے جھک گئے میدان وہ تے جھک گئے رسول اللہ تے تیر آ رہے سن اتنے تیر کھادے اپنی کانڈ ہوتے اتنی تیر کھادے صحابہ کہتے ہیں انہاں دی کانڈ پر ہو گئی تیرہ نا لیکن اینج نہیں لا یتحرکو اینج بھی نہیں یا رسول اینج بھی نہیں لا یتحرکو کیوں تیرہ تے تیر آ رہے تے تو ہاڑے سرگودی دی بولی سے نو کی کہتے ہیں سے ہی کہتے ہیں تے صحابہ کہتے ہیں جدو انہاں دے تیر مک گئے نا تے ابو دجانہ ہٹے تے کہتے ہیں کھڑے ہوئے تے پتہ لگتا سی کل کنفس جویں سے آ رہی ہوئے نا کنڈے آ رہی تے ابو دجانہ انجے آ رہے سن جویں سے آ یعنی جسم دے تیر ہی تیر سن حضور دی خاطر ایک پرچہ بھی نہ جھل سکے بڑا بڑا عاشق رسول انہاں پتہ نہیں حضور دے کے لڑنا سی جنا انہاں حضور دے کے تیر کھانے سن جڑے 1400 سال تو بعد ایک پرچہ بھی نہ کٹوا سکے حضور دی اپنی خانقاہاں ہوتے ممتاز قادری واسطے دعا بھی نہ منگ سکے ممتاز قادری نو چھڑانا تو بڑی دور والی بات سی دعا بھی نہ منگ سکے یا اللہ ممتاز کو رہائی عطا فرما ایک گل عشق رسول دی گلاں کر لیں لو بچنا ہن کسے نہیں جنہیں حضور دی عزت تے کام نہیں کیتا انہاں ننگیا سارے ہونا ہاں میں تانوں سچی گل دس ہاں انہاں جاندے جاندے ننگیا ہو جانا میں اٹھ کے بیٹھ گئے سی میں گھر والے نے دسیا کہ تھلے پولیس آئی دروازے توڑ کے مسجد دے تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا کہنے لگے جی میں جب بیٹھا کہنا آپ کا نام ہے خادم حسین رضوی کہنا اٹھیے پھر چلیے میں کہ یار میں اٹھ تو سکتا نہیں انہیں پولیس والے انہیں سمجھا مذاق کر رہا جڑا سب تو بڑا بدماش سی نا لاہور دا انہوں بھیجے سارے پولیس والے وہ کہنا اٹھ میں کہ یار اٹھ تو سکتا نہیں انہیں پولیس والے کہا انہوں دھروب کے لے چلو وہ میں نے جب دھروکیا نا تو میں ہس پیا وہ کہنے لگے تو ساڈا مذاق کرنا میں کہا چلے ہو تھوڑا میرا مذاق بنتا ہی نہیں کہنے تو ہستا کیوں میں کہا میں ہستا اس واسطے پیا جنہوں نے تسی خوش کرنے واسطے میں دھروک رہے ہو نا وہ تمہیں ویخ کوئی نہیں رہے تے جنہوں واسطے میں دھروکیا جا رہا ہوں میں ویخ گل میں نہیں کی تھی امام ابن حجر اسقلانی فرما دیں اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال منیات و عزائم و خواتر وذالک عنده جلی لا خفا به امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں حضور اپنی امت کو دیکھ رہے
حضور اپنی امت کی نیتوں کو بھی جانتے ہیں. حضور کو یہ بھی پتہ ہے مولوی خادم کیوں آیا یہاں اور آپ کیوں آئے بیٹھے, اور آپ اس وقت دل میں کیا سوچ رہے ہیں, میں کیا سوچ رہا ہوں. حضور کو یہ بھی پتہ ہے میرا امتی دل میں کیا سوچ رہا. سانو کدی پریشانی ہوئی کوئی نہیں. میں آکا جدو رسول اللہ خوش ہیں مولوی خادم تو رکیا جائے تو سانو کیڑی پریشانی. تو اسی خوش ہیں. جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے. اندر بھی میں ہستا رہا. کیوں جی, میں 12 بندہ لے کے سی اپنی خدمت واسطے, انہوں بھی علیحدہ کر دیتا بھائی رات یہ چیخے گا, انہوں پانی نہ ملیا, انہوں وضو کرانا والا کوئی نہیں ہوئے گا. میں آکا بچے لگ دو اینڈ نہیں نہ ہونا. راتی میں ہستا رہا. ایڈے ایڈے ہوتے لال بیگ ایڈے ایڈے, او کوٹڑی میرا حال رہے ہی کوئی نہیں ہونا. جی رہے ہونا تو 10-12 سال پہلے گندی. میں اتھے بھی ہستا رہا. میں آکا واہ جی واہ, لطف سجن دم بدم, کارے سجن گا گا, ہنجوی سجن واہ واہ, ہنجوی دیکھو نا انہوں نے گھر نے اتنی روٹی پکائی ہوئی سی, اتنی چیزاں پکائی ہیں. یہ بھی تو انہوں کا کرم ہے نا. تو سا نعرے لائے پھول سٹے, اے میں بھول جاواں کہ صرف ہتھکڑیاں یاد رہواں. لطف سجن یہ تو دم بدم میں نا ہر ویلے. ہتھکڑیاں کوئی روز لگتی ہیں تو کدی کدی لگتی. ہاں جی کیوں جی, لطف سجن اور کارے سجن گا گا, انجوی سجن واہ واہ تے انجوی سجن. سانو کوئی پریشانی نہیں جی حضور دے نام تے لوگ ہاتھ چومن سبحان اللہ, جی ہتھکڑی لگ جائے تے پھر کچھ بھی نہیں. میں راتی جدو لال بیگ, میں کہا شہراں نال تے دریاواں تے سمندراں نال تے صحابہ ہی گل کر سکدے, میرے جے ایک نالائق بندہ تے لال بیگاں نال ہی گل کر سکدا. وہ لال بیگ وڈے وڈے تے میں سون لگا تے میں انہاں نوں کہا, میں کہ یار او تسی ایڈے تے جمع ہوئے ہو تے میں ہن لگا سون, اے نہ ہوے راتی تسی میرے منہ تے چڑھاؤ تے تانوں پتہ ہے میں کیوں آیا. اے میں انہوں نے کہا میں تسی جان دے ہو میں کیوں آیا. بس میں کہا کہ اپنی چادر سی گرم او دے وچ سو گیا. بڑی ٹھنڈی رات سی, جیڑا میں نے کمبل دتا او دے کول دوروں بدبو آندی سی. میں وہ چادر ہی کر کے سو گیا. میں جدو سویرے نماز واسطے اٹھیا نا تو لال بیگ ایک کونے چ لگے ہوئے سن. تے وہ زبان حال نال کہہ رہے سن بادشاہ ہو جنا تے تسی نہ لیا اسی بھی جاننے انہاں. کیوں جی, ہاں. تو میں ہاتھ نہ مار کے دیوار نہ تیمم کر کے میں نماز پڑھی. میں نہ چیخیا نہ چلایا, کوئی بات نہیں بھی کی ہونا ہے نہ سمجھے نہ سمجھے, راتی لکھ دے گا معافی نامہ. میں کہ نہ میں پھر اپنے آپ کو راتی شیطان تے ہوتا ہے نا بس وسے آئے یار دیکھ کی تیرے نال بن گیا. پھر میں کیا ہوئے مولوی خادم بڑا کمینہ ہے, بڑا تو کمینہ آدمی. میں کہ تیرے تو جسم تے استری پھری. پھر آپ ہی جواب دیتا نہیں. میں کہ تیرے جسم تے استری پھیر کے مرچاں تے نمک کسے بھریا لگا نہیں. میں کہ سویرے پھر پھانسی تے پھندے کی طرف لے جانا ہے, کہتا نہیں. کہ میں کہ پھر کس منہ سے کہتا ہے اپنے آپ کو عشق باز. اے روسیا تم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا. کیوں جی, ساڑھے فقیرہ نے راتی استری پھیری مولانا سید کے فیض علی کافی دے جسم, انگریزاں استری پھیری, پھر نمک تے مرچاں بھر دیتے. انہاں سمجھا بابا راتی تڑپ تڑپ کے مر جائے گا. سویرے ویکھیا تے بابا پھر بیٹھ گیا. انہاں پھر ٹک ٹکی باندھ دیتی. انہاں کہا بابے نو لے چلو. بابا این چلیا, این کر کے چلیا پھندے دی طرف. پولیس انگریزاں دی تے فوج کمن لگ پے. انہاں کہا بابا کی ہویا؟ فرمایا لبے بام بھی پکارا, سرے دار بھی صدا دی, میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن. مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں, جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. یہ نہ سمجھا ممتاز قادری نو اسی پھٹے لا کے تے امن کے میں پترو یہ تو تھوڑی نسلاں بھی امن نہیں پان گی. یہ میری گل یاد رکھنا, خطا کار کے لیے معافی ہے. قیامت والے دن جب حضور بازو شفاعت کھولیں گے نا تو بڑے بڑے گناہگار بھی نیکوں کے ساتھ چلتے ہوئے نظر آئیں گے. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ. ہاں قیامت والے دن تو دیکھنے والا منظر ہونا ہے, لیکن ایک گل یاد رکھنا, قیامت والے دن حضور رو پڑ گے. کرتوت تسی تے میں کیتے تے رو رسول اللہ پہن گے. یار انہاں نال اسی وفا نہ کریے. جس دن پیو بھی نس پوے گا, یار بھی نس پہن گے, پتر بھی ویکھ کے نس پہن گے. او دن حضور فرمان گے انا لہا. بلکہ اگے اعلی حضرت کی فرمایا جی, مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ. مجرم نسن گے, حضور فرمان کو بلا کے لے آؤ, کدھر جا رہے ہو بلاؤ. مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ,
اے تالے برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ. کیوں جی انہاں نال وفا نہ کرے بندہ. انس بن مالک کو حضور کو پوچھا یا رسول اللہ قیامت والے دن اسی تانوں کتھے تلاش کریے؟ میرے آقا نے فرمایا میں حوض کوثر تے کھڑا ہواں گا اپنی پیاسی امت نو پانی پوا دے. لے ویسے ہی مر جانا چاہیے جڑا حضور دے بارے کوئی گل کرے تے سن لوے. پھر وہ کیڑی محبت ہوئی جناب کائنات دی گل. تم اجے 5 سال تینوں ناموس رسالت دا مسئلہ نہیں سمجھ آیا. اجے تک تو انہوں نے حمایت کردا کہ اللہ دے گھر تو سپیکر لائے. یہ تو موتی بھی نہیں لا سکے اللہ دے گھر تو سپیکر. انہاں دے ڈھڈ وچ کیڑا درد ہویا سی؟ چلو مولویاں دی تقریراں تے ہضم انہاں نوں نہ ہویاں, اللہ اکبر بھی ہضم نہ ہویا. اجے تک تو اس مسئلے دی سمجھ نہیں آئی کہ ختم نبوت کا مسئلہ بھی انہوں سمجھنا تانوں بھی نہیں آتا. چلو مسئلہ گل سمجھ آوے تو ایک ہی بڑی ہوتی بھاویں 2 گھنٹے 10 گھنٹے دی تقریراں تے 1000 کتاب لکھن تو بعد بھی مسئلہ ناموس رسالت سمجھ نہیں آتا. ہاں جے سمجھ آوے تے کانسٹیبل نوں بھی سمجھ آ جاندا, کانسٹیبل نوں بھی سمجھ آ جاندا. کیوں جی؟ ہاں جی. اور جج دے سامنے میں ماریا 5 سال انہاں محنت کی تھی. وہ کبھی ممتاز نہیں ہو میں یار جویں جذبات جا گئے سی, میں جھلا ہو گیا سی, میں جذبات جا گئے سی, اپنے آپ تو باہر ہو گئے سی. کیوں جی؟ زرداری انہوں کتنی پیشکش کی تھی. انہوں نے کہا تو صرف ایک کہہ دے میں اس دن جذباتی ہو گیا سی, میں حضور دی عزت کی وجہ تو نہیں مارے. زرداری آخر دم تک یہ کوشش کی تھی ممتاز نو منان دی بھی یار ساڑی جماعت دی بڑی بدنامی, ساڑا گورنر گستاخی رسول کر دی تو ماریا. تو بس کہہ دے میں ٹینشن نہیں سی تے ایویں میرے کو بندوق گھم گئی تے بس تو کیا ہے. ممتاز آخر دم تک کہندا میں ہی ماریا, سوچ سمجھ کے ماریا اور گستاخ ماریا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. 70 زخم لگے حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو میدان عہد. 70 زخم, سر بھی پھٹ گیا, بازو بھی حضور نو بچاندیا بچاندیا ختم ہو گیا, گوشت بھی اٹھ گیا. جدو ہوش آئی تو یہ نہیں پوچھا صدیق اکبر پانی چھڑ گیا, ہوش آئی تو یہ نہیں پوچھا صدیق میں بچنا بھی ہے کہ او میری پٹیاں کرو میرا جسم تے خون نہ بہ جائے. ایک کو سوال لوگ کہتے ہیں مولی خادم ہر ویلے گل کیوں کرنا. میں کہ چلیا مولی خادم نو تے ایک تیر بھی نہیں لگیا, سر بھی نہیں پھٹیا تے بازو بھی شل نہ ہویا تے صحابی نو سب کچھ ہو گیا تے ہوش آیا تے کی پوچھیا ما فعل رسول اللہ. اور چھوڑو جی مینوں دسو حضور دا کی حال ہے. کیوں جی؟ آج ہمیں لوگ نیا سبق پڑھانا چاہتے ہیں نہ, ایسے نہیں ہوگا. جب اگلی بات اور ڈاٹی بازو ہے نے لٹا کریا, سر پھٹے ہویا, 70 زخم لگے, حضور ٹیلے ہوتے چڑھن لگے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ نہیں کیا جڑے صحابہ نو تیر نہیں لگے یار تسی بہ جاؤ میری تو حالت ویکھ رہے ہو. ہاں پھر تھلے بہ گئے. عرض کی تھی حضور ایتھے پاؤں رکھو. مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. عقل بیابو جستجو عشق حضور و اضطراب. 70 زخم لوا کے سر پھڑوا کے بازو شل کرا کے اج بھی عشق نو چین کوئی نہیں. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے.
حضرت طلحہ بن عبید اللہ نیچے بہ گئے، حضور ایتھے پاؤں مبارک، میرے آقا اتنے پاؤں مبارک رکھ کے نہ انہوں نے موڈے تے حضور اتنے چڑھ گئے. ہوں ویکھو ذرا پھر عشق دا بدلہ کی ہون لگا. اے چھوٹی عید دا جڑا دوسرا خطبہ ہے نا، جڑا حضور خود پڑھتے سن، وہ حدیث ہے حضور ہے پڑھتے سن، لا یجتمع حب هؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق ابی بکر و عمر و عثمان والی وابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ وزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح. حضور خود وچ اے صحابہ دا نام لیندے سن، حضور خود لیندے سن. ہاں حضور نے فرمایا یہ چار بندے دی محبت کسی منافق دے دل وچ جمع نہیں ہو سکتی. حضور عید والے دن خطبہ پڑھیا، لا یجتمع حب هؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق ابو بکر، او ترکیب دے لحاظ نہ تے ابی بکر و عمر و عثمان والی. ویسے میں پڑھ دیتا مطلب تسی پھر سویرے میری کوئی غلطی پہ کٹو. ہاں جی کیوں جی؟ ہاں جی حضور آپ خطبے میں صحابہ دا نام لیا تے دسو جڑا جڑا ابو بکر عمر عثمان علی دے خلاف گل کرے حضور فرما دے نو منافق ہے. سانو کہندے کسی کو کچھ نہیں کہنا، میں تو حضور تو اس کو منافق فرما دوں. کیوں جی؟ جڑا صحابہ دے جنہاں نوں رب نے ازل وچ چنیا، اللہ نے ہر بندے دے دل دی طرف ویکھیا. حضور نے فرمایا میرے صحابہ دے دل تو ود کے اللہ نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا. میں حدیث اس واسطے پڑھی کہ حضور نے خود فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. اس لائن وچ بھی حضور نے حضرت طلحہ نو جنت دتی، طلحہ فی الجنہ. لیکن جب حضرت طلحہ اتنے چڑھ گئے نا، حضور دے ایتھے حضور نے پاؤں رکھیا، حضرت طلحہ دے موڈے تے حضور اتنے چڑھ گئے تے حضور نے اپنا قانون بدل دیتا. وجب یجب وجوبا نے دا معنی ہوندا ہے واجب ہونا. کیوں جی؟ صرف صغیر سنا تواڈے کو؟ اچھا نہیں ہاں جی وجب یجب وجوب دا معنی ہے واجب ہونا، لازم ہونا. تے اینو لے گئے باب فعال تے اوجب یوجب ایجاب دا معنی ہے لازم کرنا. ہونے دا معنی ویکھو، اوجب طلحہ تو حضور نے فرمایا طلحہ اس حالت جڑے نبی دی خدمت کی تھی نا، اس حالت یہ جنت چھک کے اپنی طرف انج لے آیا. ہاں جی تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. حضرت زیاد بن سکن میدان احد 70 زخم آپ کو لگے ہوئے، یہ بے ہوش تے. حضور نے فرمایا انہوں چک کے میرے کو لے آؤ. اتنے کہتے ہیں پترا باہر نہ نکلی، حالات نہیں تھی. ماما بھی کہتی ہیں پترا حالات نہیں تھی. حضرت سعد بن معاذ جنہاں دی میں گل کی نا، انہاں دے بھائی عمیر بن معاذ میدان احد شہید ہو گئے. اے حضور دا گھوڑے دا لگام پکڑ کے مدینہ پاک تو آئے سن، پھر واپس اپنے برا دی لاش واسطے نہیں رہے، گھوڑے دا لگام پکڑ کر کے پھر چل پے. رستے حضرت سعد ویکھیا تے انہاں دی امی جان آ رہی ہیں. عرض کی حضور میری امی جان آ رہی ہیں. حضور نے فرمایا گھوڑا روکو میں انہاں نال تعزیت کراں بھائی انہاں دے برا انہاں دے پتر جے شہید ہو گئے تواڈے برا. جدو قریب آئیاں نا تے حضور نے تعزیت کرنا چاہیے حضرت سعد بن معاذ دی امی جان نال. انہوں نے عرض کی تھی حضور نہ میں اپنے پتر واسطے نہیں آئی، اے میں نے پتہ چل چکیا میرا پتر شہید ہو گیا، میں انہوں ویکھن نہیں آئی، میں نے تو پتہ چلیا تواڈے تے حملہ ہو گیا، میں تو انہوں ویکھن آئی ہوں. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. زیاد بن سکن جدو حضور دے قریب آئے نا تے انہاں اپنا منہ چک کے نہ رخسار حضور دے پاؤں مبارک تے رکھ دیتے. حضور نے فرمایا اوئے زیاد کوئی آخری گل تے کر جا یار. ہاں حضور نے فرمایا کوئی آخری گل تے کر جا. اقبال کلندر لاہوری کہندا بھائی وماتا وخطو علی قدم رسول اللہ. اینج ویکھدیاں حضور دے چہرہ انور تے دنیا تو چلے گیا. حضور پوچھتے رہے کوئی گل تے کر. اقبال کہندا پھر حضرت زیاد نے گل کیوں نہیں کیتی؟ اقبال کہندا حضرت زیاد نے جب حضور نو ویکھیا نا دنیا تو جان لگیا تے عرض کیتی منم و ہمی تمنا کہ بوقت جان سپردن بروخ تو دیدہ باشم تو درونی دیدہ باشی. بس حضور یہی تو تمنا تھی کہ دنیا سے جاتے ہوئے آپ مجھے دیکھ رہے ہوں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے
سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ حضرت ام عامر جب پتہ چلے حضور تے حملہ ہو گیا، آج حضور کے خاکے بن گئے، یہ تصویر چھکی پھردا ہے جی۔ ہاں یہ حضور تے فلماں بنیاں، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ اسی گل کریے ساڈے گلاں لوکاں دے ڈیڈے درد پاندیاں، میں آکھو ذلیلہ ایک کام نہیں کیتا، دوسرا ساڈیاں گلاں تینوں یا تے اسی دس نہ پیو دیاں گلاں کردے ہوئیے کہ میں تے اپنے ماں پیو تے ختم تے بھی پنڈ نہیں جاندا، ایتھے میں پڑھ دینا، میں کہا بابا ٹائم ہی کوئی نہیں۔ ہاں میں تے بہانے بنا کے پنڈ نس جاواں جی، لاہور حالات رہے سی جاؤں جی۔ ہاں میں حالات بنا کے میں نے تو جناب پوری دنیا تو دافتان کہ آؤ جی ایک باری تقریر کرنا ہو، میں کہ نہیں آنا، کیوں جی میں حج عمرے تے نہیں جانا، میں کہ میں کیوں منہ لے کے حضور کے سامنے جاؤں، کیسی ممتاز پھٹے چڑھائے لوگ بہانے بنا کے اتنے بھی جا کے اپنی سیلفیاں کی کہنے سیلفی، شرم نہیں آتی ان مسلمانوں کو حضور کے سامنے یہ تماشے کرتے ہیں جا کر؟ تجھے پتہ نہیں ہے کون سا دربار ہے؟ اور پیر سیال شریف والے ہو جو خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا کہ اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانا۔ اتنے جا کے حضور دی جالیاں کے سامنے لوگ اپنی حیائی پک گئی لوگوں کو، اور مجرم تو مجرم بن کے حضور دے سامنے کیا؟ مجرموں کا یہ کام ہوتا ہے؟ شکر کر تو اس سرزمین تے جا پہنچے، وہ تو فون آ رہا ہے میں ادھر کھڑا ہوں، میں ادھر کھڑا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، تو تے تماشے میں کھڑ گیا۔ لوگوں نے تماشے بڑھا دیتے جناب، آج عمرے نو بھی لوگوں نے اتنے جب واپس آ کے کہن گے او جی اتنے پائے مفت مل رہے سن، میں کہ تو پائے کھان گیا ذلیلا، تو اتنے دس جدو تو حضور دے سامنے پیش ہویا تیری کیفیت کی سی اس وقت، اے سانو دس سانو کوئی اتو دی اے گل سنا، کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علمہ روٹی تو اتھی بھی ڈیڑھ دا پجاری اتھی بھی جا کے ڈیڑھ دیا گلہ کر، لوگ اتھی بھی دسترخوان بیخ کے بیندے کہ اتھے مال کو زیادہ پہ ہونا، اے لالچی تے حریص۔ ہاں حضور نے فرمایا تو میں مطلب حضور نال پیار ہے بھی بدن ہو جاتا، پیٹ تے پتھر بھی صحابہ بدے، اے نہیں کیا حضور خندق بھی کھدوائی نے، نہ روٹی بھی نہیں دیتی، پیٹ تے پتھر بنوا کے حضور نے فرمایا اور مٹی بھی چاہو۔ عشق تا اپنے پورے پورے امتحان لاندا، یہ کہنا نہ دکھ ہوئے، نہ درد ہوئے، نہ بدر ہوئے، نہ عہد ہوئے، نہ خندق ہوئے، نہ حنین ہوئے، نہ مستلق ہوئے، نہ تبوک ہوئے، نہ کربلا ہوئے، نہ یرموک ہوئے، نہ قادسیہ ہوئے، نہ حنین ہوئے، کوئی شے بھی نہ ہوئے مسلمان نہ ان پتر دیتے لوگ اسلام کے خلاف گلاں کر رہے ہیں، جتھے چار بہ جان او چھڈو جی ایویں مولوی لگے رہندے، اور مولویوں نے تو پار پرا مار گولی، حضور کے دین کی بات تو کر۔ میں تو کو پوچھا نا کنے کنے پورا سوا سپارہ رمضان پورا سنیا، تو شاید ہی چند بندے کھڑے ہوں، تو سوا سپارہ قرآن نہیں سن سکتا رمضان میں، کھڑے ہو کر کرکٹ کے لیے پوری رات کھڑے رہتا ہے، پھر کہتا ہے جی امریکہ آ گیا، پھر کہتا ہے افغانستان چلا گیا، جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نام آیا مال دیکھ۔ کیوں جی اس قوم کو سوا سپارہ سنن دا ٹائم کوئی نہیں جناب، یہ کرکٹاں ویکھن دے۔ ہاں جی تو کرکٹ چلو ختم، چلو کرکٹ جت گیا ہے پاکستان، انہاں دے جتن نہ برما دیاں بچیاں تے ظلم کم ہویا؟ کدے سارے نہیں، پوری دنیا تو کرکٹ ورلڈ کپ لے کے آون، عمران بھی لے کے آیا، دسو برما دیاں بچیاں تے ظلم بند ہویا، شام فتح ہو گیا؟ نہ کرکٹ دا مزاج مسلمانوں دی حمایت نہیں، انہاں دا تو بدماشی ہے، یاشی ہے۔ جدوں بھی برما دیاں بچیاں دی ظلم بند ہوئے گا، اتنے محمد بن قاسم ہوئے گا، یا طارق بن زیاد ہوئے گا، یا شہاب الدین غوری ہوئے گا، یا نور الدین زنگی ہوئے گا، یا صلاح الدین ایوبی ہوئے گا۔ انہوں نے کی پتہ ہے کہ دین اسلام کی قدر و قیمت کیا ہے؟ بلے بازوں کو کیا پتہ ہے کہ 1-1 کروڑ روپیہ بلے بازوں ملیا تے حافظاں 5-5 ہزار بھی کسی نہیں دیتا ہوں۔ آؤ ساڈے دین نال کھڑے ہو۔ ہاں جی کیوں جی میدان عہد وچ حضور نے پوچھا ایو مخزن للقرآن، 70 صحابہ دیاں لاشاں پئیاں سن، حضور نے معیار کی رکھیا ایو مخزن للقرآن، فرمایا دسو میرے غلام ہوئے نا جو قرآن دا بڑا قاری کیڑا ہے؟ جی میں اور دوسری لمبی حدیثاں میں تمہیں پڑھ کے دستا کہ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا وظاہرت الکائنات والمعازف، حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا گانے والیاں ظاہر ہو جائیں گی، آلات گانے کے ظاہر ہو جائیں گے، وشربت الخمور، شراب لوگ عام پیون گے، ولان آخر الامت،
بلان آخر الامت اولہا، بعد جڑے آن گے وہ کہیں گے داتا کون ہوتا ہے؟ میں کہا داتا کون ہوتا ہے؟ سید حجویر مخدوم امم مرکز او پیر سنجر کا حرم بندھائے کو سار سانگ سیخ در زمین ہند تخم سجدہ رے. تم تو ایک مسلمان نہیں کر سکیا، داتا علی حجویری اتھو چلے. اقبال کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا بیج بوڑا ہے. میں کہا جی داتا صاحب آج تو اٹھ داتا صاحب یہ ہوتا ہے. سلطان الہند کون ہوتے ہیں؟ مولوی اے جڑے ملوانے انہوں نے پیسے کھا کے باہر ہو. داتا صاحب کے خلاف بکواس، خواجہ صاحب کے خلاف بکواس، یارویں والے پیروں کے خلاف بکواس. حضور فرماتے ہیں بعد میں آنے والے لوگ میری امت کے پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے. حاجی سانو دین سمجھا، امام اعظم ابو حنیفہ نہیں سمجھا. ایسا ساڑھے سنی پتہ ہے دوگلے کنج ہوئے، ایک کوئی 8 پڑھ کے مسیتیوں ناصر آپ کو 10 پڑھ کے ناصر آپ کو 12 پڑھ کے ناصر. دسو بھائی کیوں ایک ہی ہونا کہ بہت سارے ہوندے؟ جدو تسی منیا امام اعظم ابو حنیفہ ساڈے امام ہیں تے امام اعظم فرماندے میں صحابہ پیچھے پڑھیاں تراویحاں انہاں 20 پڑھیاں گل ختم. کیوں جی؟ ہاں امام صاحب نے صحابہ پیچھے نمازاں پڑھیاں، انہوں نے کہا میں صحابہ پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے رفع یدین نہیں کیتا، انہوں نے ویکھ کے کیتا. اور داتا صاحب نے کشف المحجوب شریف وچ لکھیا میں ویکھیا رسول اللہ امام اعظم نو ایتھے چاہے ہوئے سی. تو اج دے مولوی پیچھے لگ کے کرنا. امام صاحب داتا صاحب فرماندے میں حضرت بلال دی قبر تے ستیا سی، حضور ایک بڈھے نو چکیا باب ابن ابی شیبہ تے کعبہ وچ داخل ہو رہا ہے. کہندے میں کیا بڈھا کون ہے؟ تے میں جدوں پوچھے دل وچ خیال آیا تے حضور نے فرمایا اجویری تینوں پتہ نہیں علی اجویری اے تیرے تے تیرے علاقے دے لوگاں دا امام ابو حنیفہ ہے جنوں میں چاہتا. کیا بات. داتا صاحب فرماندے نے امام صاحب تے اپنی ٹنگاں تے چل ہی نہیں رہا جے انہاں دی غلطی دا امکان ہو. آج ہر بندہ اٹھ کے مفتی، ہر بندہ اٹھ کے قاضی، او چھڈو جی میرے گھر بخاری پئی ہے. میں کہ جلیا گھر بخاری رکھن نال تھوڑی سمجھ آندی. ABC واسطے تو بچے نو ایڈے ایڈے بستے پوا کے ٹرانا تے گھر بیٹھے آنا بھی ہو رہا تھا. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان امراؤکم خیارکم واغنیاؤکم سمحاکم وامورکم شورا بینکم فزار الارض خیر لکم من بطنها واذا کان امراؤکم شرارکم واغنیاؤکم بخلاکم وامورکم الی نسائکم فبطن الارض خیر لکم من زارها. یہ حدیث بیٹھے بیٹھے سمجھ آئی. بس کرو اے دین مصطفیٰ نو تخت تے لیاؤ. تہاڈا اتنا ہی کام ہے تسی دین نال چل پاؤ. تہاڈی میری اگلی ڈیوٹی کوئی نہیں. صحابہ نے لو جی ٹائم ہو گیا بس میں تہاڈے نال 5 منٹ اور گل کرنی پھر گل مکا دینی. ہاں بس اتنی تہاڈے نال گلاں کرنی سن. تقریر ایک ہی بڑی ہوندی. میں تقریر دا قائل نہیں بھئی 6 گھنٹے دی تقریر ہوے تے ختم ہونے تو بعد لوگ پوچھن حضرت کی فرما رہے سے. کیوں جی؟ ہاں گل جملہ ایک ہی ہوے اگلے تو دھوں کٹ دے بندے. ہاں کیوں جی؟ ہاں جی ہاں کی کہنا اقبال پڑھتا رہا اور کیا پڑھنا. ہاں چلنا نہ ہوئے. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نہ رنگ تیرے محیط میں ہوا. میں اقبال دی قبر تے گیا نا اس دفعہ 9 نومبر. انہیں اقبال دی پتہ ہے چھٹی کیوں مکائی ہے؟ اور میں اقبال پڑھدا نا تے اقبال دا حافظ بھی ہاں. ایک کہتے ہیں اقبال مولی خادم دا، وہ مصور پاکستان نہیں ہے مولی خادم دا. انہوں دی چھٹی ویر میرے نال اقبال نال چنا ویر پا چکا. 1 مئی دی مزدور دی چھٹی ہوے تے مصور پاکستان دی نو. کیوں جی؟ میں اقبال دی قبر تے گیا 9 نومبر. کیوں بھائی؟ ہاں تسی بھی ایسی. ہاں اتنا ہی دور سی میں جتنا ساؤنڈ ہے ایتھوں. میں اتنے بہ کے اقبال نو اینج مخاطب کر کے گیا. میں کہا دس اقبال اینج میں کیا اے ساؤنڈ لگے ہوئے سن. پہلے تو انہاں منڈے ساڈے نو تنگ کیتا. میں کہا ٹھہر جاؤ. انہاں کہ جی اینج کر رہے ہیں اے انتظامیہ والے اینج کر رہے ہیں رینجر والے اینج کر رہے ہیں پولیس والے. میں کہا چپ تو کرو. لبیک دا نعرہ لگیا نا سارے نہ تھے. جدو لبیک دا نعرہ لگیا نظر ہی کوئی نہیں. اتنا دور نہ میں اقبال نو مخاطب ہویا مخاطب تے اقبال سی نا. میں کیا انج کر کے اشارہ. میں کہا دس ہو اقبال تو علم الدین نہ کھڑا ہو کے ہیرو بڑھیا اسی ممتاز نہ کھڑے ہو کے کیوں مجرم بڑھے. میں سوال کیتا اقبال کو. میرا سوال ہے قیامت تک اقبال تے قائد اعظم کو تو پیر جماعت علی شاہ کو سید دیدار علی شاہ کو پیر میر علی شاہ کو مولی ظفر علی خان کو سید حبیب شاہ کو سارے کو میرا یہ سوال ہے. اور بابا تسی علم الدین نہ کھڑے ہوئے تے ہیرو بنے اور اسی ممتاز نہ کھڑے ہو کے کیوں دہشت گرد بن گئے.
میں اقبال کو سوال کیتا، شریعت کی پابندی نہیں ہوندی نا اقبال قبر جو باہر آ جانا سی، ہاں جی، لیکن شریعت کی پابندی سی، اقبال وچ تا قبر تے نچے ہونا ہوئے، اسی اتنے نعرے لائے 10 منٹ دروازے بند کر کے اندر اُسی قبر تے کھڑ کے لبیک دے، میں آقا آج مزہ آئے ہی وہ دا پوترا باہر آیا ولید، کہنے لگے یہ کیا، اور میں کہا گوڑا تھلے دیو، کہنا میرا دادا، میں کہا تیرا دادا ہوتا تو دادے دے مشن پہ چلتا، دادا تیرا نہیں ہے، ساڑھا قائد ہے اقبال، اسی یہ دا پڑھ دیا، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آپ گینا رنگ، تیرے محیط میں حق، اور بادشاہی مسجد چو جوہاں دا قبضہ ہے نا، جوہاں دا، او میں اقبال نو خطاب کرتا ہے، میں کہا دسو اقبال، اے مولوی کہنے درود شریف پڑھیا جائے تے نماز خلل آ جانا، تو دس ان مولویوں دے فیصلے مکا، کہنے لگا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، اقبال کہاں میں تو پہ گل کی تھی، سمجھ آئی اقبال میں، اقبال ہے، لے بھائی فقیرہ تیری وجہ تو میں 2 شعر اور پڑھ دوں، ورنہ تو اقبال پھر اقبال ہے، ہاں اقبال ہے، با خدا در پردہ گویم باد گویم آشکار، یا رسول اللہ پنہاں تو پیدا من، اقبال کہنا یا رسول اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں، آمنے سامنے کیسے کرتا ہے، اقبال تو حج پر بھی نہیں گیا، دسو جی آپ آمنے سامنے کیسے بات کرتا ہے، اقبال تو حج پر بھی نہیں گیا، لیکن تصوراتی دنیا چ اقبال گیا مدینہ پاک، اور اتنے جا کے در رسول دے سر رکھ دیتا، ہوں تو ہے نا یہ سلیمان ٹرمپ دا یار 200 ارب ڈالر دے تحفے دیتے، میں کہا اس سلے میں دیتے نو بھائی امریکیاں 400 قرآن دے نسخے جلائے، اس سلے میں دیتے نو افغانستان نے تباہ کیتا، قلعہ جنگی مسلمانوں نے جلایا، عراق کے مسلمانوں نے ننگیا کر کے نہ کتے چھوڑے، اس لیے بھی دیتے ہیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی نو 86.5 سال قید سنائی، اس لیے بھی دیتے ہیں، امریکی پادری قرآن پٹرول رکھ کے جلایا، اس لیے بھی دیتے ہیں، دسو خادم الحرمین تو دستے صحیح میلاد انہوں نے مولوی کوئی بولے اسی 2 دیگا میلاد دیا پکا لئیے تو یہ فضول خرچی ہے، میں کہا تواڈے خادم الحرمین 200 ارب ڈالر دے دیتے انہوں نے تحفے، ایتھے کتنی عورتوں دے بیاہ ہو سکتے سن، سانو کہنے جی کہ بیوہ دا بیاہ ہی کرتے دس، میں کہا تواڈی بیوہ اتنی فالتو پھردیاں ہیں، اسی بیوہ دے شادیاں کران دی قائل ہیں، لیکن محمد عربی نال محبت سب دا، ہاں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے، ہاں تو بولے جی ایتھے حرام شرک، میں کہا ہن بولو نا ٹرمپ نال یاری، تسی نبی دا نام نہیں چومن دیتا، انہیں ٹرمپ دا جھنڈا چومیا، یہ تو موقع نہیں، میں لاہور گئی تو گفتگو جمعے تے کرنا، میں ویسے تو 2 گلاں کیتیاں، آج لوگ ہمیں نیا دین نہ پڑھائیں، ہمیں حضور دین 1400 سال پہلے دے گئے، فرمایا ترکتکم علی مثل البیضاء، حضور نے فرمایا میں تمہیں چمکتا ہوا دین دے کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، فرمایا اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے، کیوں جی بس اتنی بات ہے حضور نال جی، وہ جناب انہاں دی نہیں لوڑ، اللہ آپ نے خوش رکھے، اللہ اکبر، وہ بیٹھ جاؤ فقیرو بیٹھ جاؤ، اللہ اکبر، اللہ، چلو آخری گل میں تھوڑا خوش طبیعی والی کر جاؤں، میں نے جب نپ کے لے گئے نا موٹر وے تو نپیا تے جیل دے دروازے تے سویرے میں لے گئے کوٹ لگ بعد کہنے لگے مولوی جیباں خالی کر، اور میں جیباں 2 خالی کیتیاں تے 1,48,000 روپیہ نکلا، او میں کہ یار تسی گنو، میں تو گننے نہیں آتے پولیس والے میں، وہ کہتے مولوی کتوں لینا، وہ مولوی کتوں لینا، اور میں آخا جنہ دا پیرا دیندے ہیں وہ دیندے ہیں اور تسی، میں آخا جنہ دا تسی کام کر رہے ہو تو گن کے دیندے ہیں، جنہ دا میں کام کر رہا ہوں، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا، اور جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو، اور کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ باس نہ کر ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، جو لو جی للیانے والے ہو، میں نے پتہ ہے تسی اپنی جیبوں میں جو پیسے خرچ کر کے آئے ہو، اے نوجوان موٹر سائیکلوں تے نعرے
بچے اجے بہ جاؤ، اجے میں گل مکائی نہیں، اجے بہ جاؤ، اجے تو تہاڈی میں گل کرن لگا، ایتھے ہی بہ جاؤ، اے تو کوئی گل نہیں یار، میں اجے گل کر رہا۔ توجہ، تسی بیٹھو۔ اے دے جڑا نا اے سلے قیامت نو تانوں سمجھ آنی حضور دی عزت واسطے جڑے تسی کام کر رہے ہو، تے موٹر سائیکلاں تے نعرے لاندیاں، نہ گرمی ویکھدے ہو، نہ سردی، نہ گھٹا، نہ مٹی، یہ دی قیمت بہت ڈاڈی پینی قیامت نو۔ ہاں میں تو سچی گل کر رہا ہاں، یہ تو میں دلیلہ دیون لگا۔ حضور نے صحابہ، جس صحابی نے تھوڑی جی گل کی حضور نے کتنا کتنا صلہ دیتا، تسی کسی نال ویکھنا ہی نہیں، کوئی بھی گل کرے انہاں پرا ہٹ ہوئے، حضور کی بات کر، میرے آقا کی بات سنا، بس اس طرح ہی تسی تکڑے ہو جاؤ تو انشاءاللہ پاکستان ایک نظام مصطفیٰ آ جانا۔ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو ہے دشمن ملت، پاکستان ہمارا۔ نعیم الدین امیر ملت بوالحسنات کو یاد کرو، سنی بنارس کانفرنس کی قدر و قیمت کا احساس کرو، ہندو فرنگی کانگریسی ملا سکھ کو کس نے مارا ہے، دور ہٹو ہے دشمن ملت۔ علامہ فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو، جس کا ایک فتویٰ تھا کافی افرنگ کے لرزانے کو، اہل سنت کا وہ مجاہد جس سے باطل ہارا ہے، دور ہٹو ہے دشمن ملت۔ پاکستان ہمارا، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ۔ آئی آئی آزاد۔ آپ کشمیر کی بھی بات کرنی ہے، میرے آقا نے پتہ ہے کی فرمایا آخری خطبے دے الفاظ غزوہ احد والے، فرمایا والمومن من المومنین کالراس من الجسد اذا اشتکا تداعی علیہ سائر جسدہ۔ حضور نے فرمایا ایک مسلمان دا دوسرے نال پتہ ہے کی رشتہ ہے، جی میں سر دا رشتہ باقی بدن نال ہو۔ حضور نے فرمایا جی سر درد ہوئے تو پورا جسم بے چین، جی برما میں پریشانی تے سانو بے چینی نہیں، جی شام میں بچیاں نے دیوار تے لکھ دیتا دوبارہ عمر نہیں آنا، عمر تے نہیں آنا، تسی تے تکڑے ہو۔ ہاں مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کے ساتھ ایسے ہے جیسے کر راس من الجسد۔ اسی کدی کشمیر دی آزادی، افغانستان دی، اور جناب بوسنیا دی، چیچنیا دی، شام دی، یمن دی، مصر دی، یہ ساریاں تساں ساری دنیا دیا نظراں پاکستان والے سوڑے کھڑیاں، انہاں کول ایٹم بم میں، انہاں کول 9 حطف میزائلن، انہاں کول غوریے، انہاں کو شاہینے، انہاں کو عبدالی میزائلے، انہاں کو خالد ٹینکے، انہاں کو درار ٹینکے، انہاں کو دنیا دی سب تو بڑی فوج ہے، پوری امت مسلمہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے، حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے۔ جب حضور کا دین تخت پر ہوگا پھر برما کی بچیاں نہیں روئیں گی، پھر شام کے اندر کوئی بدماشی نہیں کرے گا، پھر یمن میں کوئی بدماشی نہیں کرے گا۔ اب آئی 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 آزادی، اب لے کے رہیں گے، کشمیر بنے گا، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا۔ اور آخر باری میں لانا ہے لبیک کا نعرہ، میری خوراک بھی ہے یہ، میری بیماری دا علاج بھی ہے، میری گڈی اڑدے لاہور چلی جانی، تسی لبیک دا انج نعرہ لاؤ تے میری میں خوشی اس نعرے تو ہونا، بس اور کوئی وجہ کوئی نہیں۔ تسی سارے تیار بیٹھے ہو، ڈی چوک 3 دن فٹ اٹھ کے منڈے نعرے لاندے سن، 3 دن دے بھوکے، ایتھے تسی اچھلنا کوئی نہیں، صرف سینے دا زور لانا ہے۔ ہاں جی وہ بھی رسول اللہ واسطے، حضور ویکھ رہے ہیں، بیٹھ جاؤ بچوں، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ میں ایک باری کہنا لبیک، تسی کہنا یا رسول اللہ، لبیک اسٹیج پہ چڑھنے کی کوشش کرو، اسٹیج پہ نہ چڑھو، اللہ کو سلامت رکھے۔ مصطفیٰ جانے رہنا تیرا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت تیرا سلام، چہرہ